بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 17 مئی 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی آج کی کچھ خبریں، انفارمیشن، اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کروں گا کہ آپ اگر میرے چینل پر جائیں اور چینل اگر آپ میرا اوپن کریں تو تیسرے نمبر پر ایک آپشن ہوتا ہے کمیونٹی ٹیب کا، تو وہاں پر آپ کو ایک پوسٹ نظر آئے گی۔ آج سے میں نے یہ شروع کیا ہے کہ میں انٹرنیٹ پر دیکھوں گا کہ جو سعودی عرب کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ویب سائٹس کے تھرو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی لیبر چاہیے ہوتی ہے یا ان کے پاس کوئی کام ہوتا ہے، ان کو اس کے لیے کوئی ٹھیکیدار چاہیے ہوتا ہے جو ان کا وہ کام کر سکے، تو ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں اور میں نے بھی ان سے 2016-17 میں فائدہ لیا تھا۔ جب کام نہیں تھا میرے پاس تو میں ان ویب سائٹس کے تھرو مجھے کام ملا تھا۔ تو آپ سب کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گا ایسی تمام جابس جس سے آپ کو کام مل سکے یا آپ کو جو ہے وہ کہیں پہ آپ کی جاب لگ جائے۔ تو اگر یہاں سے اگر کسی کا فائدہ ہو گیا، ایک بھی غیر ملکی بھائی کا فائدہ ہو گیا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل لازمی فالو کریں اور کمیونٹی ٹیب کو ڈیلی چیک کرتے رہیں۔ میں ڈیلی 1 سے 2 اپڈیٹس لگاتا رہوں گا۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو مکہ میں جو غیر ملکی ہیں ان سے متعلق اچھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مکہ میں کرایہ معافی کے لیے مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے محلوں کے کونسلروں نے کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے باعث مکانات اور دکانوں کے مالکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کریں۔ کونسلروں نے مہم چلا رکھی ہے جس کے تحت مالکان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ 1 مہینے کا کرایہ معاف کریں اور مجموعی کرائے میں کمی کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کونسلروں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب کہیں گنا زیادہ ملتا ہے۔ ہم مکانات کے مالکان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ نیکیوں کے اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کریں۔ النوریہ محلے کے کونسلر ابراہیم بن نصار نے کہا ہے کہ اپنے محلے کی حدود میں واقع تمام مکانات کے مالکان سے اپیل ہے کہ وہ کرایہ داروں کا 1 مہینہ معاف کریں۔ ماہ مبارک میں یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ ایک اور محلے کے کونسلر بدر محمد نے کہا ہے کہ کونسلر کے دفتر کی طرف سے تمام مالکان کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ نرمی کریں۔ مکانات کے مالکان کے ساتھ دکانوں کے مالکان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے 1 مہینے کا کرایہ معاف کر دیں۔ ایک اور محلے کے کونسلر عبداللہ نے بتایا ہے کہ کونسلروں کی طرف سے شروع کی گئی مہم میں ہر محلے کا کونسلر اپنے محلے کی حدود میں واقع مکانات اور دکانوں کے مالکان سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری اپیل ہے کہ وبا کی وجہ سے کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق جتنا کرایہ معاف کیا جا سکتا ہے اتنا معاف کریں۔ تو یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہے اور انشاءاللہ جو غیر ملکی ہیں ان کا کرایہ جو ہے وہ کم سے کم ہو، 1 مہینے کا جو معاف ہو جائے، تو اس سے بڑی اپڈیٹ کیا ہو سکتی ہے۔ واک کرنا بھی کرفیو کی خلاف ورزی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال نے کرفیو قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تنبیہ کیا ہے کہ واک اور جاگنگ کو بھی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان وزارت داخلہ کی جانب سے پریس کانفرنس میں دیے گئے جواب کے حوالے سے بتایا کہ کرفیو کا مقصد گھروں سے نہ نکلنا ہے اور جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اس پر مقررہ جرمانہ لاگو کیا جائے گا۔ ایسے افراد جو واک یا جاگنگ کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں وہ بھی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ وہ افراد جو گروپ کی صورت میں یعنی 5 سے زیادہ واک کرتے ہیں ان پر 2 چلان کیے جائیں گے، ایک کرفیو کی خلاف ورزی کا جبکہ دوسرا چلان جمع ہونے کا، کیونکہ کرونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر ہی حکومت نے کرفیو نافذ کیا ہے جس پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کا چلان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سے پولیس نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں رات کے وقت محلوں میں بھی گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس دوران وزارت داخلہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیو کے ذریعے محلوں میں پولیس کے گشت کے دوران ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیاں دکھائی گئی ہیں جن میں بعض لوگ محلوں میں گھوم رہے تھے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرفیو کا مقصد لوگوں کو گھروں کے اندر محدود رکھنا ہے۔ جدہ سے 250 پاکستانیوں کو لے کر ایک اور پرواز کراچی روانہ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی ایک اور خصوصی پرواز PK 8732 سعودی عرب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث واپسی کے خواہش مند 250 پاکستانیوں کو لے کر جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ یہ کرونا وائرس کے باعث سفری پابندیوں کے بعد جدہ سے کراچی کے لیے پہلی پرواز ہے۔ اس سے قبل جدہ سے پاکستانی عمرہ زائرین کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی گئی تھیں۔ خصوصی پرواز سے واپسی کے لیے ایمرجنسی، طبی امور، اقامے کی میعاد ختم ہونے اور خروج نہائی والے افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
कौंसलेट से जारी बयान के मुताबिक जनरल खालिद मजीद और डिप्टी कौंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रुखसत किया। मुसाफिरों ने कौंसलेट और पाकिस्तान की हुकूमत का कराची के लिए परवास का इंतज़ाम करने पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानियों की वापसी के सिलसिले में किए गए इक़दामात की तारीफ़ की। जनरल खालिद मजीद ने इस मौके पर बताया कि इस वक्त तक PIA की 4 खसूसी परवाज़ें तकरीबन 1000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा चुकी हैं। अगले चंद दिनों में मज़ीद परवाज़ें भी मुतवक्के हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी कोशिश है कि जितने पाकिस्तानी मुमकिन हों इन्हें ईद से पहले वतन पहुंचा दें ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद मना सकें। हरम मक्की में बारिश का पानी खुश्क करने के मनाजिर। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मक्का में दरमियाने दर्जे की बारिश हुई, जिसके बाइस हरम मक्की समेत पूरे शहर में पानी फैल गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया ने हरम मक्की के मताफ में बारिश का पानी खुश्क करने में मसरूफ़ सफाई कारकुनों की तस्वीरें जारी की हैं। हरमैन इंतज़ामिया का कहना है कि इंतज़ामिया के तहत मौसम का हाल जानने के लिए अलग इदारा कायम है जो गैर मामूली मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का ज़िम्मेदार है। इंतज़ामिया के मुताबिक बारिश के वक्त खुसूसी अमला दस्तयाब होता है जो एक तरफ ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाता है तो दूसरी तरफ फौरी तौर पर पानी खुश्क करता है। इंतज़ामिया का कहना है कि सफाई के अमले ने बारिश के फौरी बाद मताफ की सफाई कर दी और हरम को वायरस से पाक कर दिया गया। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, एक दिन में 3000 अफराद ज़ेर हिरासत। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद बताते हुए कहा कि सिर्फ जुमे की शब 12 बजे तक मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर 3000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है। तर्जुमान कर्नल तलाल ने कोरोना वायरस के हवाले से योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि कर्फ्यू का असल मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में रखना है ताकि इनकी सेहत इस वबाई मर्ज से मुतासिर न हो। कर्फ्यू में वक्फा इसलिए दिया जाता है कि इंतहाई ज़रूरत के अमूर निपटाए जा सकें। खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में कर्नल का कहना था कि सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रियाज में रिकॉर्ड की गई जहाँ 1845 अफराद के चालान किए गए। मक्का में 281 और मशरकी रीजन में 277 अफराद के खिलाफ कर्फ्यू कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक तर्जुमान दाखिला ने मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद जिनको कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं और इनका गलत इस्तेमाल करते हैं वो भी कर्फ्यू खिलाफ वर्जी के मर्तकिब हुए हैं, इसलिए इन लोगों को चाहिए कि खिलाफ वर्जी से महफूज रहने के लिए कवानीन पर अमल करें। बारिश के बावजूद सिक्योरिटी एहलकार कर्फ्यू नाफिज करने में पेश। मक्का और ताइफ में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बारिश हुई, तहम सिक्योरिटी एहलकार इसके बावजूद कर्फ्यू नाफिज करने के लिए फ़राइज़ अंजाम देते रहे। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती और कर्फ्यू के नफाज को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को बारिश ना रोक सकी। ताइफ और मक्का में कायम तमाम चेक पोस्ट में मामूल के मुताबिक काम जारी रहा, जहां सिक्योरिटी एहलकार बारिश में भीगते रहे। सिक्योरिटी एहलकारों ने यह पैगाम दिया है कि वतन की सलामती के लिए ख़राब मौसम भी इन्हें फ़राइज़ की अंजाम दही से नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ कर्फ्यू को यकीनी बनाने के लिए जहां सिक्योरिटी एहलकारों ने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहाँ तमाम शहरियों के रहायशियों ने भी कमाल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रखा है। मक्का, ताइफ, जद्दा और रियाज में शाम के 5 बजते ही रहायशी अपने घरों में मौजूद होते हैं। कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक जारी रहता है। कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। सऊदी अरब में हफ्ते को कोरोना के रिकॉर्ड 2840 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। यूं कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 52,016 हो गई है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA और सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान वजारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अबद अल आली ने कहा है कि नए मरीजों में से 34% सऊदी शहरी जबकि 66% गैर मुल्की हैं। तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद में से 166 मरीजों की हालत नाजुक है और वो ICU में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1797 मरीज़ शफायाब हुए। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 23,666 हो गई है, जबकि मज़ीद 10 मरीज़ हलाक हुए। इस तरह अमवात की कुल तादाद 302 हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना के 22 हलाकतों की शरह 0.6% है, जबकि दुनिया में मरने वालों की शरह 7% तक है।
ہفتے کو کورونا کے نئے مریض زیادہ 18,000 سے زائد کورونا ٹیسٹوں کے بعد سامنے آئے۔ ترجمان کے مطابق اب تک مملکت میں 5,70,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی نے مزید کہا کہ پچھلے چند دنوں میں خواتین اور بچوں میں کورونا کے کیسز بڑھے ہیں۔ اس کی وجہ فیملی تقریبات اور لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ ترجمان نے لوگوں سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں تاکہ کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض میں ہفتے کو سب سے زیادہ 839 نئے مریض رجسٹرڈ ہوئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ کسی بھی غلطی کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔